terrorists will be defeated. We must stand with those who want to build Pakistan. We will succeed in our fight against terrorism. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر زور دے کر اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کی حکومت کا زوال قریب ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے کل لاہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس امکان کو رد کر دیا کہ پی 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 حکومت کا وصال 13 اکتوبر کے آس پاس ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اصرار تھا کہ ان کی صدر زرداری اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی کئی ملاقاتوں کی تصاویر اور فوٹیج جاری نہیں کی جاتی، مگر وہ صحافیوں کو یہ بتانے سے قاصر رہے کہ آخر کیوں گزشتہ ہفتے این آر او کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے فوراً بعد انہوں نے اور صدر نے جنرل کیانی سے ملاقات کی، اور کیوں زور و شور سے اس ملاقات کی ایک نایاب پریس ریلیز، تصاویر اور فوٹیج ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو جاری کر کے ایک بار پھر پاک فوج کو ملکی سیاست میں مسلمہ کردار دے دیا گیا۔ کل وزیر اعظم نے گو کہ اس بات سے انکار کیا کہ بہت جلد ان کی حکومت اقتدار سے باہر ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے ان خبروں کی کوئی واضح تردید نہیں پیش کی کہ دراصل ان کی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی حکومت کا گند صاف کریں، یعنی جہازی سائز کی کابینہ میں سے تمام نااہل لوگوں کو فارغ کریں اور اس کابینہ کے اراکین کی تعداد عادی کر دیں۔ اس کے ساتھ کرپشن کی اوپر سے لے کر نیچے تک صفائی کریں اور سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ سے جنگ کا تاثر فوری طور پر ختم کریں۔ یہ کہے بغیر کہ ان کی حکومت کا مستقبل ان تمام باتوں کو پورا کرنے سے منسلک ہے، وزیر اعظم گیلانی نے کل پہلی بار باشگاف الفاظ میں کہا، قومی مفاد میں انہیں کچھ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم اس کی تشریح کرنے سے قاصر رہے۔ انتہائی باخبر اور معتبر ذرائع کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ مشکل نہیں، انتہائی آسان ہیں، مگر شاید گیلانی صاحب کے لیے یہ مشکل ہو کہ وہ اور صدر زرداری مل کر فیصلہ کر لیں کہ صدر کے دفتر میں بیٹھے سابق بیوروکریٹ سلمان فاروقی کی چھٹی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان کی این آر او کے ذریعے بریت اور انتظامی اور سیاسی امور میں روزانہ کی دراندازی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا کہ وہ صدر زرداری کو قائل کر لیں کہ وزیر قانون بابر اعوان کی رخصتی سے اعلی عدلیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی ابتدا ہوگی، اور ساتھ ہی اگر جناب لطیف کھوسہ سے کہہ دیا جائے کہ وہ حکومتی معاملات میں عمل دخل کے بجائے وکالت پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم اگر کہتے ہیں کہ انہیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے قریبی دوست اور نجکاری کے وزیر سینیٹر وقار احمد خان سے کہیں کہ وہ اپنے وزارتی عہدہ چھوڑ دیں، اور یہی درخواست وہ کریں راجہ پرویز اشرف سے، جنہوں نے ایک طرف عوام کو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی گولی متعدد بار پلائی اور دوسری طرف ان کی وزارت نے قوم کو کرائے کے بجلی گھروں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ شاید وزیر اعظم کے لیے یہ بھی مشکل ہو کہ وہ ان کے پاس موجود وزارت تجارت میں کرپشن کی رپورٹیں اپنے قریبی سیاسی ساتھی مخدوم امین فہیم کے سامنے رکھ کر ان سے رخصتی طلب کریں۔ وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ صدر صاحب کے ذاتی دوستوں سے کہیں کہ وہ پی آئی اے، سول ایویشن اتھارٹی اور این آئی ٹی کی سربراہی چھوڑ دیں اور آگے بڑھ کر ای او بی آئی سے لے کر پاکستان اسٹیل تک کو ایماندار اور پیشہ ورانہ انتظامیہ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز دیں۔ سیاست میں تلخی کو زائل کرنے اور ملک میں یکجہتی کی فضا بنانے کے لیے صدر زرداری اور وزیر اعظم گیلانی کو ایک اور مشکل فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جس کے لیے وزیر اعظم کو صدر زرداری کو منانا بھی ہوگا۔ وہ ہے کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی رخصتی کی جائے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس سے مسلم لیگ نون کی پی 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 حکومت سے کئی شکایات دور ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل فیصلے ہوں گے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل کہا تھا کہ وہ مشکل فیصلے کریں گے کیونکہ قومی مفادات ان سے ان کا تقاضا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کیا واقعی مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ مشکل فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے چند ہم نے آپ کو بتائے۔ پاکستانی کی حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مشکل نہیں، یہ تو آسان فیصلے ہیں۔ اس سے تو پاکستان میں موجودہ حکومت کو دوام بھی مل سکتا ہے اور موجودہ حکومت کا بدترین کرپشن کا امیج بھی زائل ہو سکتا ہے، کم از کم اس کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کریں گے،
کریں گے یا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا، اور اگر نہیں کریں گے اس کا کیا انجام ہوگا یہ شاید وزیر اعظم کے علم میں ہوگا۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جمہوریت نے پاکستان میں اس وقت جلا بخشی گئی ہے، جمہوریت کے کیا فائدے ہیں، مگر سب سے بڑا نقصان اگر جمہوریت کا ہو رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ خود قائد حزب اختلاف جو جمہوریت کے ایک بڑے ستون ہیں ان کا مسلسل بلیک آؤٹ ہے سرکاری میڈیا میں بھی اور اس کے ذریعے پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا میں بھی۔ وہ کس طرح سے حزب اختلاف کے قائد کا بلیک آؤٹ کرتی ہے جمہوریت، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔